الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو اپنا محتاج بنایا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو. مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام ضرورتیں، ہماری تمام حاجتیں پورا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی. تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور جو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور آگے فرمایا: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعا کرنے سے گمن اور تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کی جائے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا. اور جو لوگ اللہ کے سامنے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا. انسان جب دعا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، اور آپ ہی نے ہم سے مانگنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. دعا کرنے والے، مانگنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور دعا سے اعراض کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے.
اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں بھی ہم اگر غور کریں تو وہ دعا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز. اب نماز کے اندر ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پوری دعا ہے. رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے. سجدہ کرتے ہیں، اس میں بھی دعا ہے. یعنی پوری کی پوری عبادت جو ہے وہ دعا پر مشتمل ہے. اور دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو آغاز کیا ہے، قرآن مجید کی جو ابتدا کی ہے وہ دعا سے کی، اور قرآن مجید کی انتہا جو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ بھی دعا پر. قرآن مجید کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے. اور سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے. اور قرآن مجید کی انتہا جو ہوتی ہے وہ بھی دعا پر ہوتی ہے، کہ اس میں ہمیں یہ کہا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حاسدوں کے شر سے، جناتوں کے شر سے، انسانوں کے شر سے رب تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی. رب تعالیٰ سے دعا کر کے پناہ مانگی گئی. تو دعا اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز دعا سے فرمایا اور انتہا بھی دعا سے فرمائی. اور دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہ کرے. من لم يدعو يغضب، من لم يدعو الله يغضب. جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض. دنیا والے کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب آپ ان سے قرض مانگے، جب آپ ان سے مدد مانگے، جب آپ ان سے تعاون مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ کا معاملہ الٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اور جو شخص نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اور دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل تعظیم چیز، عزت کے قابل چیز کوئی نہیں. عبادتیں بہت ساری ہیں لیکن فرمایا کہ دعا اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے انسان
مصیبتوں سے بچتا ہے، دعاؤں کے نتیجے میں بلائیں ٹلتی ہیں، دعاؤں کے نتیجے میں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ بہت سے ایسے حالات آتے ہیں، بہت سی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے اسے دور کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعونہ رغبا ورہبا، کہ انبیاء علیہ السلام بھلائی کے کاموں کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں شوق رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے اس وصف کو بیان کر کر گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بھلائی کے کاموں میں لپکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا نہ سمجھ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دعا کرے، اسے کرنا چاہیے، اسے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور 3 میں سے ایک ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور ہم اس کا ادراک بھی کرتے ہیں کہ فلاں معاملہ پیش آنے والا تھا، ہمیں یقین تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، سماجی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو دعا کی تھی وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب محفوظ فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو بددل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو دعا کرتا ہوں مجھے دعا قبول نہیں۔ دعا کی قبولیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو مانگے وہ قبول ہو جائے، وہ مل جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ دعا قبول۔ بعض مرتبہ ہم اپنی نادانی میں بعض ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت کو دیکھتے ان سے قبول نہیں کرتے، اس کے بجائے کسی آنے والی مصیبت کو ٹالتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو آخرت میں ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتے۔ اور یہ ذخیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یہاں، اللہ تعالیٰ کی بینک میں یہ جمع ہوگا نا، یہ میٹھا دودھ لگے گا اس وقت جب وہاں پر کوئی کرنسی نہیں چلے گی، صرف ہمارے صالحہ کام آئیں گے، ایمان اور ہمارے صالحہ وہاں کام آئیں گے، وہاں پر یہ ثواب کام آئے گا، وہاں پر یہ ہمارا بیلنس کا بات کام آئے گا۔ تو دعا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن دعا کی کچھ آداب۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان دعا کرے اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کے،
ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ لوگ یوں کہیں کہ دیکھو کیسا ہو رہا، کیسی الہا اور زاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، نہیں، خالص اللہ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ، خالص ہو کر اللہ سے مانگو۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم دعا کریں اخلاص کے ساتھ، ریاکاری محسوس نہ ہو یا شہرت محسوس نہ ہو کہ فلاں صاحب بہت رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، بلکہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کے لیے ہی دعا کریں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے۔ دعا تو کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ادب یہ ہے کہ استقبال قبلہ کے ساتھ دعا کی جائے، قبلہ کی جانب رخ کر کے دعا کی جائے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ ان ہاتھوں کو ناکام واپس کر، یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے حمد و ثنا کریں، یعنی سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اے اللہ تو قابل تعریف ہے، تو عظیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا کو بیان کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ حضرت فضالۃ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت، تو نے جلدی کی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان، درود پاک پڑھا، اس کے بعد دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل تجب، تو مانگ تیری دعا قبول کی جائے۔ یعنی جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ ہیں، اگر ہم عربی میں ہمیں یاد ہے تو عربی میں، اردو میں ورنہ ہم پڑھیں، جیسے اکثر دعاؤں میں ہم سنتے ہیں اللہم لک الحمد لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے، اس کے بعد دعا۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر ہم قرآن مجید میں غور سے پڑھیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کے کوئی آثار نہیں تھے بظاہر، اس وقت انہوں نے جو دعا کی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کرے گئے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول کی۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ تو جب ہم دعا کریں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی، اور اس کے بعد ہم اپنی دعاؤں ہمیں دعائیں کون سی کرنی چاہیے؟
کہتے سب سے پہلے ہمیں جامع دعائیں کریں، یعنی وہ دعائیں جس کے اندر دنیا کی بھلائیاں بھی ہے، آخرت کی بھلائی، اور خاص طور پر وہ دعائیں جو قرآن مجید میں ہمیں سکھلائی گئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اور اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ دعائیں کرنی چاہیے جو قرآن مجید نے ہم کو سکھائی، جو قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے بعد وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں دعا کے، وہ جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ مختصر ہوتے تھے اور جامع ہوتے تھے۔ تو ہمیں وہ دعائیں کرنی چاہیے جو جامع ہو، جو قرآن کی دعائیں، جو مسنون دعائیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھی۔ جیسے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا والا، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت۔ ہمیں ان آداب کے ساتھ، ابھی کچھ آداب اور بھی ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئندہ کریں گے، ہمیں ان آداب کے ساتھ اور ان فضائل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔